السلام علیکم، میں آصف ریاض، آپ دیکھیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں کچھ اہم اپڈیٹس کے اوپر کہ اس ٹائم امپورٹڈ حکومت پہ کیسا وقت ہے، اس مشکل وقت میں انہوں نے کیسے فیصلے لیے، برطانیہ میں بیٹھ کے کن فیصلوں کے اوپر آمادہ ہوئی یہ ٹیم مشاورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اوورسیز جو پاکستان میں جو ایک کہتے ہیں منی لانڈرنگ کا جو کیسز کا تھا بگوڑا، وہ جو باہر جا کے بیٹھا ہوا تھا، اس سے فیصلے لینے گئے، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے گئے، اس سے فیصلے لینے گئے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کروائیں یا نہیں۔ تو اب یہ امپورٹنٹ جو مکس اچار ہے، یہ کیسے فیصلے لیں گے، اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ شب خون مار کے آئی جو حکومت تھی، دن دہاڑے اور راتوں رات جو منڈیاں لگیں، جو حکومتیں چینج ہوئی، سب کے سامنے تھا، اور یہ اب حکومت ایک دوسرے کے اوپر برڈن ڈال رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کا گن تھا 3.5 سال کا، یہ ہم 3-4 مہینوں میں ختم نہیں کر سکتے۔ تو جو خان صاحب نے اپنے جلسے سیالکوٹ میں کہا، اور جو فیصل آباد میں آپ نے سنا ہوگا جو انہوں نے کہا، اس والے سے بھی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی قوم سے کیسا وعدہ لیا، اور انہوں نے اپنے بارے میں جو ایک بات کہی وہ کتنی سچائی ہے اس میں، اور حکومت کو کیا چاہیے کرنا ہے اس والے سے۔ تو بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سیالکوٹ جلسے میں کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور وہ بھی قتل کی، کیونکہ میں تو ان سے کنٹرول نہیں ہو پاؤں گا، تو انہوں نے سوچا ہے کہ اس کو سائیڈ پہ لگایا جائے، اسے قتل کیا جائے، اور قتل کی سازش ہو چکی ہے، اور میں نے ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کر کے سیو کر لیا ہے، اور جب اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے کہ وہ آپ کو ویڈیو بھی منظر عام پر آ جائے گی جس میں میں نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے۔ تو جیسے دوبارہ یہ جلسہ فیصل آباد میں ہوا کل، تو کل خان صاحب نے اپنی عوام سے یہ وعدہ لیا ہے کہ آپ نے میرا اور پاکستان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا آپ بدلہ لو گے یا نہیں۔ تو عوام نے اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے کہ ہمیں آپ کا بدلہ لینا پڑے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا ٹائم نہیں آئے گا۔ تو جیسے ایک گجرات میں جلسہ ہوا، مریم بی بی نے اور حمزہ شہباز نے کیا، تو وہ مونس لائی اس والے سے بہت زیادہ ٹویٹ اور انہوں نے ویڈیو ساتھ ساتھ اپلوڈ کی کہ ایک جس ٹائم حمزہ شہباز کا جلسہ چل رہا تھا تو اس ٹائم ایک کیمرہ مین نے ویڈیو بنا کے دکھائی کہ عوام آگے سننے والی نہیں ہے، تو اس والے سے انہوں نے بڑا مذاق بھی بنایا۔ تو ایک یہ حکومتی وسائل استعمال کرنے کے باوجود جلسہ وہ نہیں کر پائے، اور ایک طرف ڈار برادران تھے جن کے دن دہاڑے آپ نے جلسہ کی تیاریاں جو مکمل ہو چکی تھی، تو آپ نے اس ٹائم جلسے کو ختم کیا وہاں سے، اور انہوں نے 3 گھنٹے میں ایک نئی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھایا، اور ایک جلسہ پاور شو تھا، اور تاریخ کا بڑا جلسہ تھا سیالکوٹ میں۔ تو یہ جو اب برطانیہ میں فیصلے ہوئے ہیں، اور نواز شریف کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ حکومت سے تو عمران خان کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اور حکومت کو بھی سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی ہم مقتدر حلقوں سے مشاورت کریں گے کہ یا تو ہمیں ٹائم دیا جائے 1.5 سال، تاکہ ہم اپنے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا جن ہم نے ملکوں سے پیسے لینے ہیں تو ان سے IMF سے یا اور ملک ہیں، دوست ملک جتنے بھی ہیں، ان سے ہم بات کریں کہ ہمیں قرضہ دیں، ہماری امداد کریں، یا ہمارے اوپر اعتبار کریں۔ لوگ اعتبار نہیں کر رہے اصل میں۔ تو اس والے سے وہ کہتے ہیں یا تو اگر ہمیں 3 مہینے میں آپ نے الیکشن کرنے ہیں تو پھر ہمیں اتنے سخت فیصلے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں کیا ضرورت آئی کہ ہم ساری گنڈی اپنے اوپر ہی ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو ڈلنی ہی تھی، یہ تو تب بھی انہوں نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سے معیشت کنٹرول نہیں ہوگی، تو آپ نے آج معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ معیشت اب کس جا رہی ہے سائیڈ پہ، آپ سب کے سامنے ہے۔ میں تو خوف زدہ ہوں کہ یہ سری لنکا والے حالات نہ ہو پاکستان میں، کیونکہ جو راجہ پاکشے خاندان تھا وہی مماثلت اس شریف خاندان میں نظر آ رہی ہے۔ جس طرح 70 کی دہائی سے انہوں نے حکومت سٹارٹ کی، اسی طرح 70 کی دہائی سے انہوں نے حکومت سٹارٹ کی، اور جیسے جیسے ان کے دن آگے چلتے گئے تو یہ چھوٹی سے اقتدار سے آگے صدر و وزیر اعظم کی پوسٹوں پہ پہنچے، اور ملک کو انہوں نے لوٹا، اور ابھی بھی ان کے اوپر اربوں ڈالر کے کیسز ہیں، اور اس کے باوجود یہ اقتدار میں ہیں، اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور پھر بھی لندن میں جا کر، پاکستان سے باہر جا کر مشاورت ہو رہی ہے کہ حکومت کو کیسے سنبھالا جائے۔ حکومت نہیں اس طرح رہے گی جب تک
الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا، اور الیکشن کا اعلان ہی واحد رستہ ہے کہ پاکستان کو بینک کرپٹ ہونے سے، پاکستان کا دیوالیہ نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا الیکشن کا اعلان کریں اور پاکستان کو ایک سیف سائٹ کی طرف لے کر جائیں۔ اور آگے جو بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت الیکشن کا اعلان نہیں کرتی تو کیا ہوگا، حکومت کو پھر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو سخت فیصلے لینے ہوں گے اس میں کیا مقتدر حلقے ساتھ دیں گے یا نہیں۔ اگر ان کو مشکل وقت میں فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، انہوں نے قرضہ لینا ہے، تو یہ حکومت کیا 3 مہینے کی رہے گی یا 1.5 سال گزارے گی؟ اگر یہ 1.5 سال گزارے گی تو کیا عمران خان کنٹرول ہو پائے گا؟ اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ عمران خان کس سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ یہ سوال سب سے بڑا سوال ہے کہ عمران خان کس سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ کیا اس امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں سے، یا امپورٹڈ حکومت سے، یا امریکی پٹھیوں سے؟ تو یہ سارے سوالات عوام پوچھے گی اور عوام کو جواب دینا ضروری ہوگا آپ کے لیے۔ تو جیسے یہ وقت گزرے گا، ابھی میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ زیادہ دیر چل پائے گی۔ حکومت کو جو اعلان کرنا ہی پڑے گا، کچھ سخت فیصلے لینے پڑیں گے، نہیں تو سری لنکا جیسے حالات ہوں گے۔ جیسے کہ احسن اقبال کے اگر میں اب بیان کے اوپر آؤں تو انہوں نے کل بیان دیا، انہوں نے کہا جی 3.5 سال کا گند خان صاحب نے جو اپنے دور حکومت میں ڈالا وہ ہم 6 مہینے میں نہیں ختم کر پائیں گے۔ تو یہی سوال اب عوام آپ سے پوچھے گی کہ آپ کا 40 سال کا گند آپ کیا سوچتے تھے کہ خان صاحب 1 سال میں ختم کر دیں گے؟ کیا وہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے اپنی دور میں کوشش کی، انہوں نے اپنی معیشت کو سٹیبل کیا، اور اب بھی میرے خیال سے آپ کو چاہیے، تمام ان لوگوں کو چاہیے جنہوں نے اس حکومت اور اس پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ان کو چاہیے خان صاحب کے ساتھ معافی مانگیں اور انہیں کہیں جی آئیں الیکشن کروا رہے ہیں، آئیں الیکشن میں، یا پھر آئیں حکومت کو سنبھالیں۔ اور حکومت کو کس طرح سنبھالیں گے؟ الیکشن کروا کری، لیکن حکومت اس بندے سے ہی سنبھلے گی۔ یہ تو کہتے تھے کہ جی ہم تو 30 سالہ اقتدار میں رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت تجربہ ہے، ہم معیشت کنٹرول کریں گے، ہم تو پیٹرول کی پرائسز نیچے لے آئیں گے، ہم ڈیزل کی پرائسز نیچے لے آئیں گے، ہم آٹا دال چینی گھی سستا کریں گے۔ یہ تو ہر چیز کا اپنے بیڑا غرق کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کا اپنے بیڑا غرق کر دیا اپنے اقتدار کے چکروں میں۔ کیا ہوتا اگر آپ سال ویٹ کرتے؟ لیکن آپ کو تو آرڈر آئے تھے نا، اصل میں آپ کو آرڈر تھے اوپر سے، آپ کو آرڈر تھے کہ خان کو نکالو نہیں تو ہم آپ سے ناراض ہیں۔ تو یہی ساری صورتحال تھی۔ تو کیا اب عمران خان کنٹرول ہوگا؟ کیا الیکشن ڈیلے ہوں گے یا الیکشن کا اعلان جلد ہوگا؟ یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں، 2 یا 3 دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کے جن کے اوپر کیسز ہیں، ان سے حکومت نہیں چلے گی، اور یہ مکس اچار سے تو کبھی بھی نہیں چلے گی۔ آپ جیسے بھی کر لیں، ان کو کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے۔ اور کیا نجم سیٹھی نے جو ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی قمر جاوید باجوہ صاحب پریشر میں آ گئے ہیں، اور کیا یہ بیان بنتا تھا؟ اور کیا اس ٹائم یہ نجم سیٹھی کا بیان بنتا تھا؟ کیا آپ کو وہ حکومت کرنے دیں، پاکستان کا دیوالیہ نکالنے دیں، پاکستان کو بینک کرپٹ ہونے دیں، یا پاکستان کی وہ راجہ پاکشے نے جو حالات کی سری لنکا میں جو انہوں نے حالات کی، کیا پاکستان کا وہی شریف خاندان حالات کرے تو اب آپ بہتر ہے؟ تب آپ کو سب ادارے ٹھیک لگیں گے۔ نہ تو میرے خیال میں کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب پریشر میں آئے ہیں، نہ تو کوئی۔ ہر ایک سمجھدار انسان کو پتہ ہے کہ اب پاکستان کو بچانے کے لیے واحد حل الیکشن کا حل ہے۔ یہ گیدڑ ببکیاں، یہ جو اپوزیشن اور یہ جو حکومت کے لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ان سب کو سیف زون میں لانے کی ایک ہی جو طریقہ ہے وہ ہے الیکشن۔ اور پاکستان کو خدا را ان مشکل حالات سے نکالنا ہے تو وہ بھی ایک ہی حل ہے، وہ بھی الیکشن ہے۔ تو جلد از جلد الیکشن کا اعلان کرانا تمام پروپیگنڈوں سے بہتر ہے۔ تمام جو ابھی جو حالات آپ فیصلے کر رہے ہیں برطانیہ میں بیٹھ کے، ان سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان کو سیف سائڈ پہ لے جائیں۔ حکومت اور اقتدار آ جاتا ہے دوبارہ، اگر ملک پاکستان کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے معیشت کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، تو اس کا کون جواب دہ ہوگا؟ آپ کو عوام نہیں بخشے گی۔ اگر آپ نے یہ فیصلے ابھی نہ لیے الیکشن کے، تو اگر آپ نے اس میں دیر کر دی تو آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا 0.01% بھی آپ کا چانس ہے اگلے الیکشن میں جیتنے کا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عوام میں اپنے لیے نفرت نہ بڑھائیں، اور آپ کو چاہیے کہ ایک فیصلہ لیں، اور وہ فیصلہ واحد الیکشن کا فیصلہ ہے۔
جو آپ جس سے بھی مشاورت کریں، چاہے وہ بڑے میاں صاحب سے کریں، چاہے وہ زرداری صاحب سے کریں، چاہے وہ باہر کسی ایجنٹوں سے کریں جنہوں نے آپ کو لایا ہے. تو اس ٹائم حکومت کو چاہیے، اور عوام ایک ہی جو فیصلہ سننا چاہ رہی ہے وہ الیکشن کا ہے. تو میں آپ سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں.